اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم امت محمد، آپ دیکھ رہے ہیں شہدائے محمد۔ جیسے کہ ہمارا موضوع ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی خوشخبریاں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب جمعہ کے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے شکم یعنی پیٹ میں آیا، پورے 9 مہینے تک کوئی نشانی حمل کی ظاہر نہیں ہوئی۔ مجھے حمل کا درد ہی نہیں ہوا اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مگر شکم میں ایک روشنی معلوم ہوتی تھی۔ پھر 6 مہینے کے بعد ایک فرشتے خواب میں آئے اور فرمایا کہ آپ کے شکم میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کا نام محمد رکھنا، اس لیے کہ توریت کتاب اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے، اور ان کی پیدائش کے ساتھ ایسی روشنی ظاہر ہوگی کہ ملک شام اور بشرا کے محلات تم کو خوب اچھی طرح سے نظر آئیں گے۔ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم میں ہونے کی امید ہوئی تو وہ پہلا مہینہ رجب کا تھا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص نہایت روشنی اور خوبصورتی کے ساتھ میرے پاس آئے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں آدم ہوں۔ میں نے کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا تم کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اے آمینہ تمہارے شکم میں سارے جہاں کا سردار ہے۔ اسی طرح دوسرے مہینے میں حضرت شیش علیہ السلام، تیسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام، 5ویں مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام، 6 مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، 7ویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، 8ویں مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور سب نے خوشخبریاں سنائیں۔ اور یہاں تک کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب سفر کا مہینہ آیا تو مجھے جبریل امین کی آواز سنائی دیتی تھی کہ اے فرشتوں ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سال سبزی و فصلیں اتنی زیادہ ہوئی، اتنی بارشیں ہوئی کہ جانور تندرست اور موٹے تر و تازہ ہو گئے، اور جو بھی تجارتی قافلے یعنی کاروبار والے قافلے گئے ہوئے تھے وہ خاصا نفع کر کے لوٹے۔ چشمے، تالاب، ندیوں کا پانی بھر گیا۔ اس سال پیڑوں کے پھل زیادہ اور لذیذ ہوئے۔ اس وقت عرب کے لوگ اتنے ظالم تھے کہ بیٹی ہونے پر اسے زندہ دفنا دیتے تھے، لیکن جس سال میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال ایک بھی بیٹی نہیں ہوئی، سارے بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوری کائنات میں روشنی پھیل گئی، ہر طرف خوشحالی چھا گئی، ہر پھول ہر کلی اپنی مستی میں تھے، خوشیاں منا رہے تھے، جنتی حور زمین کی بلائیں لے رہی تھی، آسماں زمین پہ رشک کر رہا تھا، یہاں تک کہ ہر جانور ہر پنچھی اپنی مستی میں تھے، ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے اور آپس میں مل کے کہہ رہے تھے مبارک ہو حضور آ گئے۔ ایران میں برسوں سے جل رہی آگ بجھ گئی۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے آسمان کے ستارے جھک کر میرے مکان کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں نہ گر پڑے۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی سیدہ آمینہ کہتی ہے میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی اور مجھے شام و بشرا کے محلے نظر آ رہے تھے، چاروں طرف اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، خوشبو ہی خوشبو۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، جب سرما لگانے آئی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنہ کرنے گئے تو حضور مختون تھے، یعنی ختنہ پیدائش ہوئی تھی، ناف کٹا ہوا تھا، اور جب خوشبو لگانے گئے تو بدن پہلے سے ہی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اب پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبز یعنی ہرے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا، ولادت مصطفیٰ ہو گئی۔ اسی لیے تو کیا خوب کہا گیا بیت اقصیٰ باب کعبہ بر مکان آمینہ نصب پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا، یعنی حضور کی پیدائش کے موقع پر اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے 3 جگہ پرچم یعنی جھنڈے لہرائے، ایک مسجد اقصیٰ، پھر کعبہ اور آمینہ کے گھر۔ اہلا و سہلا مرحبا، اے مبارک ہو۔ اور حضور تاج العلماء سید نورانی اشرف فرماتے ہیں وہ مہک وہ چمک وہ دمک جس پہ قرباں ہو جن و ملک، وہ مہک وہ چمک وہ دمک جس پہ قرباں ہو جن و ملک، آمینہ بلائے کیوں نہ لے گھر میں حسن تمام آ گیا۔